أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ محترم سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق میں سورۃ البقرہ کی 2 آیات مبارکہ آیت نمبر 21 اور 22 شامل ہیں۔ ان آیات مبارکہ کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی، اب ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت فرما لیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں رزق دیا، فلا تجعلوا للہ اندادا، خبردار تم اللہ کے ساتھ شریک مقرر نہ کرو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، جاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کے 2 رکوع پڑھ چکے ہیں، اور یہاں سے سورۃ البقرہ کا 3را رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا، سب سے پہلے مومنوں کا ذکر فرمایا، پھر کافروں اور منافقوں کے حوالے سے بھی بیان فرمایا، اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو، تمام کائنات کے تمام انسانوں کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ان 2 آیات میں اللہ کی توحید اور اللہ کی توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل، اور پھر اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ توحید کے لفظی معنی ہے اکیلا جاننا، ایک ماننا، اور اصطلاحی طور پر اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات اور صفات کے تقاضوں میں ایک جاننا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ قرآن حکیم میں جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے موضوعات بیان کیے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں جو سب سے اہم اور سب سے بنیادی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں موضوع بیان فرمایا ہے، وہ اللہ کی توحید ہے۔ صحیح مسلم اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے ساتھ، جو تمہارا خالق ہے اس کو، اللہ کے ساتھ جو تمہارا خالق ہے کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ والی حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر
کیا حق ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کہ اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یہ کہو کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور حتیٰ کہ یہ بھی منع فرما دیا کہ کوئی ایسا نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ سے یہی کہا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ یوں کہو کہ جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالی کو اس کی ذات، اس کی صفات اور صفات کے تقاضوں میں اکیلا جاننا، صرف یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کو اکیلے جاننا، بلکہ اللہ کی جو خوبیاں ہیں، جو اللہ کی صفات اللہ تعالی میں موجود ہیں، وہ صفات کسی اور میں لے کے جانا، کسی اللہ کی مخلوق کی طرف لے کے آنا، وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں، تو یہ شرک کہلاتا ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ انشاءاللہ قرآن کریم میں جیسے جیسے توحید کی باتیں آئیں گی ویسے ویسے ان کی وضاحت بھی ہم کیا کریں گے، اور اسی طرح توحید کے دلائل بھی جیسے اللہ نے دیے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل یہ دیے ہیں کہ دیکھو یہ زمین کو فرش کس نے بنایا ہے، یا آسمان کو چھت کس نے بنایا ہے، اور پھر آسمان سے برسنے والا پانی کس نے اتارا ہے، اور پھر اس پانی سے طرح طرح کے جو پھل اور طرح طرح کے اناج اور غلے اگتے ہیں جو تمہارے لیے رزق ہے، یہ کس نے اگایا ہے؟ تو یہ سب کچھ اسی ذات کا کیا ہوا ہے، اسی اللہ کا، اسی رب کا کیا ہوا ہے، اس لیے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس آیت سے توحید کے دلائل پیش کیے، فرمایا کہ یہ توحید، یہ آیت مبارکہ جو آج ہمارے سبق میں ہے، یہ اللہ کی توحید پر منحصر ہے۔ تمام انبیاء کرام نے، تمام اولیاء اعظام نے، تمام انبیاء کے صحابہ نے، اور تمام شہداء نے، تمام صلحاء نے، اس کائنات میں جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، ان سب نے جو سب سے پہلا پیغام دیا ہے لوگوں کو، وہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون الرشید نے یہ پوچھا کہ اللہ کی توحید کے کیا دلائل ہیں، تو فرمایا زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جدا گانا ہونا، اور تمام لوگوں کی صفات کا الگ الگ ہونا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی جب یہی سوال کیا گیا توحید کے دلائل کیا ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں تو اس سوچ میں ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس سوچ میں ہے، تو فرمایا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے جس پہ تجارتی چیزیں بھی ہیں، ساز و سامان بھی ہے، لیکن اس کا کوئی نگہبان نہیں ہے، وہ خود ہی ایک کنارے پہ آتی ہے اور پھر دوسرے کنارے پہ چلی جاتی ہے، دریا کے کنارے سے مسافروں کو لیتی ہے اور دوسرے کنارے پہ چلی جاتی ہے، لیکن اس کا کوئی ملاح نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دہریہ لوگ تھے، دہریوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کیسی سوچ میں پڑ گئے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی کشتی ہو۔ تو فرمایا افسوس تمہاری عقلوں پر، ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے، لیکن یہ ساری دنیا، آسمان و زمین کی سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پر لگی رہیں اور ان کا مالک، حاکم اور خالق کوئی نہ ہو۔ یہ سن کر وہ سارے لوگ حیران ہوئے اور سب لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی جب یہ سوال ہوا کہ توحید کے دلائل کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ دیکھو توت کے پتے کو دیکھو، ایک ہی ذائقہ کے ہیں، سارے پتے ایک ہی ذائقہ کے ہیں، کیڑے، شہد کی مکھی، گائے، بکریاں، ہرن وغیرہ سب اس کو چباتے اور کھاتے ہیں، اسی کو کھا کے ریشم کا کیڑا ریشم تیار کرتا ہے، شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، ہرن میں مشک پیدا ہوتا ہے، اور گائے بکریاں دودھ دیتی ہیں۔
تو یہ ساری چیزیں اللہ کے وجود کے دلائل ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ توحید کے کیا دلائل ہیں، تو فرماتے ہیں کہ سنو، ایک نہایت مضبوط قلعہ ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں، نہ کوئی راستہ ہے، بلکہ سوراخ تک نہیں ہے، باہر سے چاندی کی طرح چمک رہا ہے اور اندر سے وہ سونے کی طرح دمک رہا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف سے بالکل بند ہے، لیکن اچانک اس قلعے کی ایک دیوار گرتی ہے اور اس سے ایک خوبصورت جاندار آنکھوں کانوں والا، خوبصورت شکل اور پیاری بولی والا، چلتا پھرتا ہوا ایک جاندار اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ جو اللہ ہے۔ تو گویا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے انڈے کی مثال دے کر یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو وہ بے جان ہے، چاروں طرف سے بند ہے، لیکن اللہ اس سے بھی جاندار پیدا کرتا ہے۔ تو ان بزرگوں نے، ائمہ کرام نے بھی توحید کے دلائل دیے ہیں۔ تو جو شخص توحید کو چھوڑ دیتا ہے، یاد رکھیے وہ زندگی میں جتنے بھی اعمال کر لے وہ کبھی بھی اس کے کام نہیں آئیں گے جب تک کہ اس کے نامہ اعمال میں توحید نہیں ہوگی۔ توحید بنیادی اور سب سے پہلا فریضہ ہے انسان پر کہ وہ اللہ کی توحید اختیار کرے۔ جب تک کسی کے پاس توحید کی دولت نہیں ہوگی، بے شک وہ جتنی مرضی عبادتیں ریاضتیں کر لے، اس کی عبادتیں ریاضتیں اس کے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ تو ان آیات میں اللہ کی توحید اور اس کے دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توحید کو صحیح معنوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں اللہ تعالی ہمیں توحید کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔